عزیز ناظرین آداب، مائی چینل بنگلورو پر آپ کا دلی استقبال ہے۔ پیش ہے بیریز ایسوسی ایشن HBR لے آؤٹ بنگلور میں فیڈریشن آف مساجد پلکیشی نگر بنگلور کے زیر اہتمام بروز ہفتہ 1 فروری 2025 کو منعقد کی گئی ایک اہم میٹنگ کی ایک مختصر رپورٹ۔ شہر بنگلور کی ایک قابل احترام شخصیت مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب نے اپنے مخصوص انداز سے تقریب کا آغاز کیا۔ اس مجلس کے اہم مقاصد یہ تھے: مساجد کے متولی حضرات اور ذمہ دارانہ مساجد دور حاضرہ میں کیا رول ادا کریں اور قوم و ملت میں تیزی سے بڑھ رہی تعلیمی پسماندگی پر کیسے قابو کریں۔ اس عنوان کے پیش نظر ریٹائرڈ IPS آفیسر اور چیئرمین مائنورٹی کمیشن جناب یو نثار احمد صاحب نے ایک نہایت اہم بصیرت افروز اور اعلیٰ درجے کا پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے ایسی تفصیلات کو اجاگر کیا جس میں مسلمانوں کے تعلیمی معیار کی کڑوی سچائی بیان کی۔ 2011 کے سینسس سے لی گئی ان حقائق سے یہ بتایا کہ ہم مسلمان ایجوکیشن کے لحاظ سے SC ST اور دیگر OBC سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ جامعۃ علماء کرناٹک کے صدر مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب کے علاوہ ریٹائرڈ IAS آفیسر جناب ثناء اللہ صاحب، مفتی شمس الدین صاحب، ڈائٹ کے سینئر لیکچرر جناب محمد احمد صاحب وغیرہ نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور جناب شبیر احمد ندوی صاحب نے میٹنگ کا انتظام فرمایا۔ ناظرین، جناب یو نثار احمد صاحب کا مکمل پریزنٹیشن ہمارے اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔ تو وہ پھولے نہیں سماتا، اس کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں منسٹر نے مجھے کام دیا۔ ایسے ہزاروں منسٹروں کو پیدا کرنے والا، وجود دینے والے خالق نے اپنے گھر کے کاموں کو سونپا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ قدر کریں گے تو اس سے بہت ملے گا، نسلوں کو ملے گا، اور ناقدری کریں گے یہ چھن جائے گی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، چھیننے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس ملک پر 800 سال تک ہم نے حکومت کی، ہمارے بڑوں نے۔ ملک کو کس نے دیا؟ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دیا تھا۔ قدر ہمارے اندر وہ صفات تھے، اخلاق تھے، دین تھا، تو اللہ نے ملک دے دیا، قدموں میں ڈال دیا، چلا لو پورا ملک۔ اکھنڈ بھارت جو جس میں اطراف و اکناف کے ممالک بھی تھے، اور جب ہم عیاشی پر آ گئے، اخلاق ہمارے بگڑ گئے، دین نکل گیا تو چھین لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کے عنوان پر ایک نعمت سے نوازا ہے۔ قدر کریں گے تو اس کی برکات اپنی ذات میں بھی آئیں گے، گھر میں بھی آئیں گے، نسلوں میں آئیں گے۔ نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خاندان کا، ماں باپ کا نام روشن کریں گے، اور ایک عرصے تک ان کا نام زندہ رہے گا زمین پر۔ اور اگر ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مساجد کی ذمہ داریوں کے لیے قبول کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے
کہ مسجد کی ذمہ داری آیا اس باؤنڈری کے مسجد کی باؤنڈری کے اندر کے معاملات ہی کی ذمہ داری مسجد کے ذمہ داروں پر ہے، یا اس مسجد کی باؤنڈری کے باہر اس مسجد کے ایک دائرہ ہے باہر جو پڑوس کی مسجد کے دائرہ اور اس کا دائرہ جا کر کے مل جائے، کیا اس پورے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں کے گھروں کی، ان میں بسنے والے مسلم بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری بھی ان مسجد کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے مساجد کے ذمہ داروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ذمہ داری مسجد کے جو باؤنڈری ہے مسجد کی، وہ باؤنڈری کے اندر کے معاملات کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے میں جا کر کے آ جائیں تو وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ باقی کوئی بات پیش آئے تو مؤذن صاحب ہے، خاتم صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، وہ کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک تو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے ذمہ دار تھے، وہ نبی وقت تھے۔ اس مسجد کو آپ نے مرکز بنا کر، سینٹر بنا کر جتنے کام ہمارے نبی نے مسجد نبوی سے کیے ہیں، وہ تمام کام ان تمام مساجد سے متعلق ہوتی ہے۔ اور ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جو جمہوری ملک کہلاتا ہے نام کے لیے، باقی اس وقت جو حکومت ہے وہ جمہوریت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ اپنے من مانے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں مسجد نبوی کی سرگرمیوں کے علاوہ اس ملک میں ہونے کی وجہ سے یہاں کے حالات کے تناظر میں ہماری ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ جاتی۔ ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی مسجد کے دائرے میں دیکھ لیں گے، ہر مسجد والوں کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد کے دائرے میں کتنے مسلم مکانات معلوم ہے۔ معلوم نہیں ہے تو پھر آج وہی احساس دلانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری مسجد کے دائرے میں مسلم مکانات کتنے ہیں اور ان مکانات کے اندرونی حالات کیا ہے، معاشی یعنی فائنانشلی حالات کیا ہے، ان کی تعلیم کی حالت کیا ہے، ان کے گھروں میں کتنے کمانے والے ہیں، کیا صورتحال ہے، کوئی بیمار ہے نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی گورنمنٹ اردو اسکول ہے یا نہیں ہے۔ ملک کے اندر سرکار نے بہت ساری اسکیمیں یہاں کی مائنورٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلا رکھی ہیں۔ ہمارے مسجد کے دائرے میں آنے والے مسلمانوں کو ان اسکیموں سے متعارف کرانا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی شکلوں کو بنا کر کے دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ذرا احساس پیدا کرنے اور فکر اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالات دن بدن ہمارے سامنے ہیں جی۔ وقف امینڈمنٹ بل جو ہے وہ جے پی سی کا ناٹک جو چلا ابھی وہ اس کو پیش کر دیے، وہاں سے وہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور چونکہ منمانی چل رہی ہے پاس بھی کریں گے، تو صورتحال کیا بنے گی، کیا بننے جا رہی ہے؟ تو یہ اجلاس جو ہے مسجد کی سے ہم کیا کیا سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، چونکہ پریزنٹیشن کے ذریعے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس لیے میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ میں تمہیدی بات کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ مسجد کی خدمت، مسجد نہیں اللہ کے اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس انتخاب کی قدر کی جائے اور جو ذمہ داریاں اس میں شامل ہو رہی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر
ذمہ داری کو اپنے پاس رکھنے کے بارے میں غور کرے کہ یہ رہے کہ نہ رہے، چونکہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اچھی نشست ہے جس میں مساجد فیڈریشنز کو جمع کیا گیا ہے، مختلف مساجد فیڈریشن کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ جے نگر مساجد فیڈریشن میں وہاں میں بھی ان کی میٹنگوں میں شریک ہوتا رہتا ہوں، تو اس کے وہاں کی نمائندگی کرنے والے احباب بھی موجود ہیں۔ تو بہت کم مساجد کے لوگ ہیں جو ذمہ داری لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور مختلف میدانوں میں کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ورنہ مسجد جو ہے وہ نماز کی حد تک محدود ہو گئی ہے، بہت زیادہ تو مکتب چلا لیتے، اس کے علاوہ اور کوئی سرگرمی جو مسجد سے متعلق ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ آج کے اس اجلاس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ میں وہ باتیں داخل فرمائے اور ہمیں کام کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی گئی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ ہر بار مجلس تو ہوتی ہے، تفصیل سے بات آتی ہے، پریزنٹیشن ہوتا ہے، پھر جو ہے ایکشن پلان کے بعد پریکٹیکل کام ہمارا نہیں ہوا، یہی افسوس کی بات ہے۔ گزشتہ 3 مہینے پہلے بھی پروگرام ہوا، بمبئی سے قاضی صاحب تشریف لائے تھے، بہت مسجد سے کیا ہوتا ہے پوری تفصیل سنائی، پھر اس کے بعد سروے کا کام سامنے آیا، پریکٹیکل سروے ہمارے سامنے ایک ماڈل آیا، بہت سارے لوگوں نے ارادے کیے، عزائم کیے، وہ کام نہیں ہوا۔ بہرحال اب اس وقت ماشاءاللہ بہت اپنے دل کی بات ہمارے جناب یونسار صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو فیڈریشن والے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی پورے مساجد فیڈریشن کا کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، ان کے فون نمبرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ایک مجمع آیا ہے، انڈیویجولی طور پر فیڈریشن سے ہٹ کر ایک مجمع آیا ہے، اپنی اپنی مسجد کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ حضرات بھی جیسے ابھی ہمارے سامنے بات آئی، یعنی یہ تمام باتوں کے لیے آپ حضرات نیت کریں، ارادہ کریں اپنی طرف سے۔ اگر آپ کی نیت ہے، ارادہ ہے، تو آپ حضرات اس مجمع میں بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور باہر بھی ہمارے پاس جو رجسٹریشن کا لکھا ہوا ہے اس میں بھی اپنا نام کا اندراج کریں، انشاءاللہ ہم بھی کانٹیکٹ میں رہیں گے، آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ تو اس کے لیے کوئی مجمع میں تیار ہے تو بولیے۔ کمیونل ہارمونی والی بات سامنے آئی، اور اسی طرح اسکولز کو اڈاپٹ کرنے والی بات سامنے آئی، یہ 2 بہت اہم تقاضے ہیں۔ ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے ایک سروے والی بات بھی سامنے آئی، وہ سروے کی تفصیلات بہت تفصیل سے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں آ گئے، پھر دوبارہ اس کو دہرانے کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ تیار ہیں تو ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے رہبری بھی کریں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ مین پاور کو بھیج کر آپ کا کام کریں گے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک تو فیڈریشن والے، ذرا بعد میں بھی کچھ فیڈریشن والے آئے، کچھ فیڈریشن کے نام لکھ لیے گئے تھے، بعد میں جو آئے ہیں اگر کوئی بعد میں آئے ذرا بتائے کون سا فیڈریشن آیا ہے، کون سے فیڈریشن والے بعد میں آئے، کون سا؟ جے نگر سے ماشاءاللہ صدیق بھائی آئے، اور گوری پانڈیا فیڈریشن سے بھی آئے ماشاءاللہ، اور وہاں سے آئے ناگوار ویلفیئر ایسوسیشن سے ماشاءاللہ، اور کیارپور سے بھی آئے ماشاءاللہ، ایم ایس پانڈے کے بھی آئے جی، توحید ہفتے سے بھی آئے ماشاءاللہ۔ تو کہاں سے؟ جے نگر سے، ہاں، اور کوئی آئے تو آپ حضرات نیت کریں گے انشاءاللہ یہ جو کام بتائے گئے ہیں یہ ہمارے نعمت ہے۔ ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے صوبے میں جناب یو نثار صاحب اور ہمارے حاجی ثناء اللہ صاحب، یہ دونوں ایسے شخصیات ہیں، ایک ہمارے نعمت ہے، صحیح رہبری کرنے والے اور ہمارے بات کو آگے تک پہنچانے والے، امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ماشاءاللہ ان کی ٹیم جناب ظفاری صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح قیصر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ملا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بہت اچھے سب ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو امت کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا دلچسپی دکھائیں
और इंशाल्लाह 7 दिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम होगा। सब तैयार है इंशाल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत देर से हमारे साथी तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आपके आने को, बैठने को, सुनने को बेनतियाँ कबूल फरमाए। बस 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब भी अपनी बात रखेंगे। आखिरी में सदारती खिताब जनाब मोहम्मद सनाउल्लाह साहब का होगा। उससे पहले एक हमारे खुसूसी मेहमान इस वक्त हमारे दरमियान हैं, हमारे जनाब मोहम्मद अहमद साहब डाइट में इस वक्त सीनियर लेक्चरर हैं। 2 दिन पहले डॉक्टर मुश्ताक साहब ने उनसे रब्ता कराया। आपने बेंगलोर शहर और बेंगलोर रूरल के उर्दू स्कूल्स की कुछ तफसील भी जमा की है और उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है। बहुत ही अच्छी और शानदार आपने मेहनत करके काम करके इसको किया है। इंशाल्लाह अनकरीब उनका प्रमोशन भी होने वाला है, वो DDPI भी बनने वाले हैं। अल्लाह करे कि जल्दी ही वो DDPI भी बन जाए तो इंशाल्लाह हमारे स्कूलों का निज़ाम भी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। मैं जनाब मोहम्मद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि 5 मिनट में अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा ऑफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मेहमान खुसूसी, सदर जलसा और मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात, बात कहने से पहले जो थोड़ी उर्दू जो है उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ी अगर भूल चूक हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं जो है सीनियर लेक्चरर डाइट बेंगलुरु रूरल से हूँ। तो मसाजिद के ज़िम्मेदार को जो है 2 बातें आप सब जानते होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 DDPIs रहते हैं, एक DDPI डेवलपमेंट और एक DDPI एडमिन। DDPI डेवलपमेंट जो है डाइट में रहते हैं, जो एकेडमिक्स को देखते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एकेडमिक्स को देखते हैं, और DDPI एडमिन जो है तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशंस को देखते हैं, पूरा जो भी है। तो लास्ट जुलाई को जो है मैं यहाँ पर बेंगलोर रूरल राजाजी नगर में जो है यहाँ पर सीनियर लेक्चर के हिस्से से आया हूँ। और लास्ट 3 मंथ से जो है हमने एक सर्वे किया है कि उर्दू स्कूल्स की खस्ता हालत की जिम्मेदार कौन है। तो अगर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिए तो 4 तालों का हमने सर्वे किया है CRPs को लेकर, उर्दू CRPs को लेकर हमने एक सर्वे किया है। तो सर्वे में ये चीज़ हमारे सामने आई है कि देवनहल्ली, नेलमंगला, दोड्डबल्लापुर और होसकोटे 4 तालुक के जो है उर्दू स्कूल्स की जो है हालत क्या है। तो ये स्कूल्स को हम क्या तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उर्दू स्कूल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो होसकोटे का लेकर है हमने। तो उर्दू स्कूल्स 27 है, 71 उर्दू टीचर्स वर्किंग हैं, गेस्ट टीचर्स वर्किंग 3 हैं, 1497 स्टूडेंट्स हैं, वैकेंसी अभी 49 है वहाँ पर। बाइलिंगुअल स्कूल्स उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम के जो है स्कूल्स हैं वो 8 हैं। टीचर्स ट्रांसफर इन लास्ट 5 ईयर्स जो है 20 टीचर्स ट्रांसफर होकर हैं। मैं ऐसे स्कूल्स भी जाता हूँ होसकोटे में जहाँ पे उर्दू स्कूल्स के टीचर नहीं, गेस्ट टीचर्स स्कूल को चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 100 अबव एडमिशन स्कूल्स जो है यहाँ पर मैं डेटा कलेक्ट किया हूँ सर्वे करके। इट्स ए जेन्युइन डेटा है, इट्स ए जेन्युइन डेटा है। एक गूगल स्प्रेडशीट जो है स्कूल्स के HMs को भेज कर जो है हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उर्दू स्कूल्स का। आगे देखिए यहाँ पे बिलो 50 एडमिशन स्कूल्स इन क्लस्टर, तो क्लस्टर के हिस्से से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है यहाँ पर। तो आगे नेक्स्ट जो ग्राफ के हिस्से से भी हमने इंफॉर्मेशन लेकर है कि सैंक्शन एंड वर्किंग इंफॉर्मेशन सम ऑफ द स्कूल्स एंड फोटो कॉपीज, क्या चीज की हमें जरूरत है और क्या चीज जो है यहाँ पर है, नीड्स एंड व्हाट वी वांट टू डू। सो कंस्ट्रक्शंस की हालत जो है होसोली में जहाँ पे हमें देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। एवरी स्कूल्स का PPT मेरे पास मौजूद है इस वक्त। एवरी गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल स्कूल्स प्रेजेंटेशन जो है मेरे पास है, वहाँ पर मेल में है वो।
मैंने यहाँ पे जिस लेकर 2 दिन पहले जो है मौलाना ने बोला था सर आके इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे जो है एडमिशन्स कितने होकर हैं, टीचर्स कितने हैं, क्लासरूम्स कैसे हैं। ऐसा अगर आपको बेंगलोर अर्बन और बेंगलोर अर्बन साउथ और नॉर्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब सीआरपी को बोल को जो है एक गूगल स्प्रेडशीट बोल के जो है आपका काम आसान कर दूंगा। मैं एक गूगल स्प्रेडशीट जो है, उर्दू ईसीओ यहाँ पे शफीकुर रहमान है और नॉर्थ में जो है उर्दू ईसीओ जो है उसैद हैं, उनको बोल के जो है आपका काम मैं आसान कर दूंगा। ये स्कूल्स का इंफॉर्मेशन इस तरह आपको मिल जाएगा। आपको जो है जो जिस तरीके से चाहे स्कूल्स की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने ऐसा इंफॉर्मेशन के हॉस्पिटल बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट उर्दू स्कूल्स इंफॉर्मेशन जो है ऐसा मैंने कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट किया है मैंने। नेक्स्ट नीड्स प्रायोरिटी वाइज बार ग्राफ यहाँ पे जो है ऐसा मैंने देखा क्या चीज की जरूरत है। लैपटॉप्स, कंपाउंड, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ग्रीन बोर्ड, प्रोजेक्ट की जरूरत है, स्पोर्ट्स मटेरियल की जरूरत है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत है और ऑटोस और बस की जरूरत है। बहुत से बच्चे जो है ऑटो और बस से आते हैं, वो उसका जो है फेयर जो है मंथली फेयर जो है वहाँ के HM देते हैं। अब वहाँ के मैक्सिमम स्कूल्स में जो है नॉन मुस्लिम HM है, वो जो बोल रहे हैं इस साल से हम वो पैसा नहीं देंगे, ऑटो फेयर हम नहीं देंगे, अगर चाहे तो आप बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दें। नेक्स्ट थोड़ा फास्टर। सो एवरी ताल्लुक का जो है मैंने ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। नेक्स्ट एक ताल्लुक का हुआ, ऐसे जो है 4 ताल्लुक के मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ। मैं लास्ट में एक आपको एक वीडियो दिया था एजैक्स को, वो डाल डालो। ऐसे 4 ताल्लुक का भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ। हमारे स्कूल्स का मॉडल जो है क्या तरीके से होना। एक दोडबलापुर के एक स्कूल को मैं जो है 5 दिन ट्रेनिंग को गया था। ये दोडबलापुर की स्कूल जो है एजैक्स वाले एक सीमेंट की कंपनी वाले जो है स्कूल को अडाप्ट किए हैं, 2 साल पहले अडाप्ट किए थे स्कूल। वो स्कूल को जो है क्या तरीके से चेंज कर कहीं एक मरतबा देख लेंगे। दोडबलापुर में है एजैक्स से 2 साल पहले जो है बाशेठली है, यहाँ पे 5 दिन जो है मैं ट्रेनिंग कंडक्ट किया था। साल पहले स्कूल की हालत बहुत खस्ता थी। एजैक्स कंपनी वाले अडॉप्ट करने के बाद जो है ये स्कूल का नाम पब्लिक स्कूल बोल के रख दिया। सो हमने इस वक्त जो है डोनर्स की सख्त जरूरत है ऐसे स्कूल्स को। लास्ट 5 इयर्स में एक डेटा अभी जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन मिला, लास्ट 5 इयर्स में जो है बेंगलुरु रूरल के अंदर जो है 1 मिनट नेलमंगला में 2 उर्दू स्कूल्स क्लोज होकर हैं, दोडबलापुर में 2 उर्दू स्कूल्स क्लोज होकर हैं, देवनहल्ली में 1, होसकोटे में 4 कंप्लीट क्लोज हो गए। तो मेरी आपसे मुज्जिज़ाना गुजारिश है कि जो है आप मस्जिद के जिम्मेदार इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो हम एजैक्स से बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं सर से गुजारिश करता हूं कि स्कूल अडाप्टेशन के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है बेसिक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले जो है आपको प्रपोजल जो है बीओ को भेजना पड़ेगा
बीओ से जो है डीडीपी को जाएगा, डीडीपी से जो है कमिश्नर को आएगा, कमिश्नर से जब प्रपोजल आता है तो उसके बाद जो है जिससे भी आप टैग करते हैं उसे एमओयू साइन करना पड़ेगा। एमओयू साइन करने के बाद जो है कितने साल के लिए स्कूल आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपकी स्कूल अडॉप्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। तो वक्त देने के लिए शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।